آپ سب جانتے ہیں کہ الطاف حسین کا نظریہ بلا رنگ و نسل و ذات برادری مذہب کے ہے، اور الطاف حسین کہتا ہے مظلوم ایک طبقہ ہے اور ظالم ایک طبقہ ہے۔ مظلوموں کو اتحاد کے ساتھ مل کر طبقات کو جنم دینے والی 2% اشرافیہ کے خلاف جد و جہد کرنی چاہیے، لیکن دشمن کے ایجنٹ دولت سے مالا مال ہیں، اور ایسے بھی بے ضمیر ہیں جو صرف چند ٹکوں کے عوض اپنے نظریے، اپنی جد و جہد سے، اپنے شہیدوں کے لہو سے غداری کرنے پر نہ صرف تیار ہو جاتے ہیں بلکہ تحریک میں نفاق ڈالنے کے لیے ان کے منہ میں الفاظ بھی دیتے ہیں۔ ایسے لوگ ISI کے مستند شدہ ایجنٹس ہیں۔ ان کی باتوں میں، ان کے ٹویٹس پر، ان کی بکواس پر ہرگز یقین نہ کریں۔ یہ مظلوم قوموں کے سامنے اور مہاجر قوم کے سامنے ایک ناسور شیطان سفاک کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ایسے کمینے ذلیل لوگوں کی باتوں میں آپ ہرگز نہ آئیں جو ایک طرف باپ کہیں اور دوسری طرف باپ پہ خنجر گھوپیں۔ ISI نے نہیں مہم چلائی ہے، نئے غدار خریدے ہیں۔ ظاہر ہے جو کم ظرف ہوتے ہیں وہ چند ٹکوں کے عوض بک جایا کرتے ہیں، تو ایسے بہت سے لوگ MQM میں آج فی زمانہ پیدا کیے گئے ہیں۔ ان سے ہر کارکن کو ہوشیار رہنا ہے، بولو ان کی باتوں میں آنا ہے یا الطاف حسین کے ساتھ رہنا ہے۔ ابھی قسمیہ حلفیہ اپنے باپ کے نطفے کی قسم کھا کے بتاؤ۔ 2-3 جواب آئے ابھی تک۔ اور جو لوگ فی زمانہ آج کل اپنے ٹویٹس، پیغامات کے ذریعے تمام مظلوم قومیتوں کے درمیان تفریق کرنے کا ٹویٹ، ٹیکسٹ، زبانی میسج، ویڈیو لاگ جاری کر رہے ہیں، آپ میں سے کتنے لوگ
سچ سچ بتا دیجئے ان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. بول دیں اگر مرد کے بچے ہیں, آپ کے باپ کا نطفہ صحیح ہے تو آپ بتائیے. وہ جو آج یہ شیطانیاں کر رہے ہیں وہ بھی کل تک یہ کہتے تھے آپ ہمارے باپ ہو, مگر آج وہ آئی ایس آئی کے کو کہہ رہے ہیں ہمارا باپ آئی ایس آئی ہے. ایسے لوگوں کے ٹویٹس پڑھ کے آپ خود نہیں سمجھیں گے یا ہمیشہ الطاف حسین کو سمجھانا پڑے گا؟ جواب چاہیے. نہیں, آخری سانس تک الطاف حسین کے ساتھ رہیں گے یہ نہیں. میں نے جو کہا اس کا جواب دیجئے کہ کیا ایسے جو کل تک باپ کہتے تھے وہ آج باپ کے خلاف ٹویٹ کر رہے ہیں, اس کے پالیسی اور نظریے کے خلاف بات کر رہے ہیں. آپ لوگ ان کے ٹویٹس میں بیان کردہ باتوں میں آئیں گے یا نہیں؟ میں اطلاع دے رہا ہوں آپ سب کو کہ اب یہاں حقیقی بنائی گئی, یہاں پی ایس پی کا یونٹ بنایا گیا. اب ایک نئے یونٹ بنانے کی تیاریاں جاری ہیں اور آئی ایس آئی پیسہ پھینک رہی ہے. آپ ان لوگوں کی باتوں میں آ جائیں گے؟ پوری 46 سالہ 46 ایئر کی الطاف حسین کی جد و جہد کو بھلا دیں گے آپ؟ ایسے الطاف حسین کی پالیسی کے خلاف بیان بازی کرنے والوں کو کیا آپ سلام کرنے یا سلام کا جواب دینے کی بھی جرت کریں گے؟ میں ابھی کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں, لیکن آپ ٹویٹ پڑھ کر خود سمجھ سکتے ہیں کہ لندن میں کون آئی ایس آئی کا نیا گروپ بنا رہا ہے, امریکہ میں کون آئی ایس آئی کا ایجنٹ بن کر ان کا گروپ الطاف حسین کے خلاف, اس کے نظریے کے خلاف 1,00,000 گروپ بنے. آج کوئی ان کا نام و نشان نہیں جانتا. یہ ذلیل و کمینے لوگ, میرے پیارے سچے کارکنان, ان کو منہ توڑ نہ صرف جواب دیں گے بلکہ ان کا نام و نشان تک مٹا ڈالیں گے انشاءاللہ. کیا ایسے لوگ جو آئی ایس آئی کے ہاتھوں بک کر تحریک اور الطاف حسین کے
بیان کردہ پالیسیز کے خلاف بیان دیں گے، وہ آپ کے سامنے آئیں گے تو کیا آپ انہیں سلام کریں گے یا ان کے سلام کا جواب دیں گے؟ جواب دیجئے مجھے، جھوٹ نہیں بولیے، اپنے باپ کی قسم کھا کے لکھیے اگر آپ اپنے باپ کے نطفے سے پیدا ہوئے ہیں تو۔ ماشاء اللہ، ایک دو ساتھیوں نے لکھا ہے ہم اپنے باپ کی قسم کھا کے بھیجتے کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے پہ ہم لعنت بھیجیں گے اور ہمارے سامنے آئیں گے تو ہم ڈیش ڈیش، مطلب گالم گلوچ اور لڑائی جھگڑا، پتہ نہیں کیا ان کا مقصد ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ نہیں ساتھیوں، میرے پیاروں، آپ جو الطاف حسین کو اتنے امتحانات کے بعد جو جڑے ہوئے ہیں وہ اب کسی کو برداشت نہ کریں جو قائد کے خلاف آئی سے مل کر سازشیں کرے۔ قائد کو دکھ پہنچائے، بہت دکھی ہوں میں نے بہت برداشت کیا لیکن آج میں مجبور ہوں، آج میں مجبور ہو گیا کہ اپنے پیاروں کے سامنے رکھوں کہ ایک نئی سازش آئی نے یہاں شروع کی ہے۔ امریکہ میں بھی ہے، لندن میں بھی ہے، اور اس سے زیادہ کیا بتاؤں۔ ساتھیوں، میری 71 سال کی عمر ہو گئی ہے، بہتر ہے کہ تم میں سے کوئی آگے مجھے مار دے یا میں دشمن کی گولی سے شہید ہو جاؤں، وہ بہتر ہے۔ اب دکھ نہیں جھیلے جاتے مزید۔ اور جن لوگوں کا میں ذکر کر رہا ہوں جو یہ سازشیں کر رہے ہیں وہ بہت قریبی لوگ تھے۔ اللہ اکبر، چنٹک ہو گئے، اللہ اکبر، میری قوم میں نقصان پہنچا رہے ہیں، تفرقہ ڈال رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ساتھیوں۔ میں نے عمران خان سے شروع کیا تھا کہ ان کے لوگ کیا کر رہے ہیں۔ عمران خان کے نام پہ تم نے کیا کیا مقام حاصل نہیں کیے؟ تمہیں جانتا کون تھا؟ آج تم عمران خان کو مروانے کے لیے جو عمل کرنے والے ہیں تم ان کے سہولت کار بن گئے ہو۔ اسی طرح الطاف حسین کے مارنے والوں کے تم لندن اور امریکہ میں سہولت کار بن گئے ہو، بے غیرتو۔
آپ کے سامنے یہ لوگ آئیں گے تو آپ ان کو سلام یا سلام کا جواب دیں گے؟ اس کا جواب دیجئے، جواب چاہیے مجھے۔ قطعی نہیں، قطعی نہیں، کبھی نہیں۔ اور اگر آپ نے ان غداروں کے سلام کا جواب دیا اور بات کی تو کیا کہیں گے اپنے آپ کو؟ تو اپنے آپ کو کیا نام دیں گے؟ نہیں، جواب نہیں آیا۔ آپ اپنے آپ کو کیا نام دیں گے؟ ایک جواب آیا ہے، گندا خون۔ غدار وطن نہیں جی، بات اس وقت الطاف حسین کی ہو رہی ہے۔ ایسے لوگ جو الطاف حسین کی پالیسی کے خلاف انتشار پھیلائیں، ان کو کیا نام دیں گے آپ؟ وہ نہیں، آپ جواب دیں۔ میں، آپ اپنے بارے میں بتائیں، آپ کون ہوں گے اگر آپ ایسا عمل کریں گے تو؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اب آج کی نشست کا میں اختتام کرتا ہوں۔ آپ نے جواب دے دیے، کوئی ان غداروں سے ہاتھ ملانا بھی پسند نہیں کرے گا، نہیں کرے گا، نہیں کرے گا۔ اگر وہ الطاف حسین سے پیار کرتا ہے تو کون سا پیار؟ سچا۔ جو سچا پیار کرے گا وہ اپنے معشوق کے خلاف سازش کرنے والوں سے ہاتھ ملانا تو کجا، اس کا سایہ بھی دیکھنا پسند نہیں کرے گا۔ بہت بہت شکریہ عمران خان کا، جو میں نے آغاز کیا تھا ابتدائے، کہ اب جو مذاکرات کر کے عمران خان کو مروانے کی کوشش کی جا رہی ہے، پی ٹی آئی والوں، ابے کب تک خاموش رہو گے خدا کے لیے؟ بولتے ہو کہ عمران خان کو اگر مار دیا تو پھر اس کے بعد ہم تباہی پھیلا دیں گے۔ پھر کیا فائدہ ہوگا جب رہنمائی نہیں رہے گا؟ پاگل پن کی باتیں نہ کرو۔ عمران خان کی زندگی، بہت بہت شکریہ۔ میں اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں۔ مائک، معین، ماڈریٹر، مصطفیٰ زوادی، جتنے بھی ان کے حوالے کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ جی بھائی، بہت بہت بھائی شکریہ، آپ نے آج بہت بہت وقت دیا سبھی لوگوں کے لیے، خواہ وہ کسی بھی پارٹی سے یا کسی سے بھی وابستگی رکھتے تھے یا وہ کسی بھی قوم کے تھے۔ آپ نے سب کے لیے سب کو فکر دی، سب کو شعور دیا، سب کو پیار محبت کا پیغام دیا۔
اور آج ایک مرتبہ پھر اس سبق کو بھی آپ نے دہرایا ہم سب کے سامنے، ایمان کی تازگی کے لیے، کہ ہمیں وفا اور دغا میں فرق کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سے جو عہد کیا ہے اس عہد پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اپنی وفاؤں کے سودے کر رہے ہیں وہ ماضی میں بھی ذلیل و رسوا ہوئے اور اب بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرست رکھے، توانا رکھے، آپ کی عمر دراز فرمائے، اور آپ کی یہ جو محبتیں لوگوں کے دلوں میں گھر کر رہی ہیں یہ اسی طرح بڑھتی رہیں۔ آپ صرف آج ایم کیو ایم کے یا صرف مہاجروں کے آپ قائد نہیں ہیں، آپ کا پیغام، آپ کا نظریہ آفاقی ہے، ہر قوم کے لیے، ہر مذہب کے لیے، تمام انسانوں کے لیے ہے۔ وہ نادان ہیں جو آپ کو محدود کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ جی آمین آمین آمین۔ آمین۔ اوکے ساتھیوں، تمام وفا پرستوں کی طرف سے بس آپ کو سلام ہے بھائی، سب کی دعائیں ہیں آپ کے لیے۔ وعلیکم السلام۔ اللہ تعالیٰ بس آپ کا سایہ سلامت رکھے سب پر، تمام سچے لوگوں پر، سچائی پہ یقین رکھنے والوں پر، سب پر آپ کا سایہ سلامت رکھے۔ اور دشمن چاہے کتنی ہی سازشیں کیوں نہ کر لیں، کتنے ہی گروپ بنا لیں، کتنا ہی کچھ کر لیں، لیکن وہ سورج کی روشنی کو نہیں روک سکتے پھیلنے کے لیے۔ اوکے ساتھیوں، میں اجازت چاہوں گا۔ بہت بہت شکریہ بھائی، شب بخیر۔ شب بخیر بھائی، شب بخیر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کو کامیاب فرمائے۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ بھائی، اللہ حافظ۔